الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو سالہائے گزشتہ کی طرح حسب روایت اس تاریخی مقام پر دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور باری تعالیٰ کی توفیق سے جو قرآنی اور نبوی پیغامات اس موقع پر ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہتر فرمائے. آپ حضرات شہدائے اسلام کے عنوان پر منعقد ہونے والے ان پروگراموں میں برسہ برس سے شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں. ان مجلسوں اور محفلوں کی افادیت اور ان کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آیا واضح اور ظاہر ہے. ہمارے سماج و معاشرے میں ان پروگراموں کے ذریعے عام ہونے والے پیغامات کے نتیجے میں جو صالح تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، عقائد و اعمال کے اعتبار سے
درستگی کی اور حقانیت کی جو فضا قائم ہوئی ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور ہر غیرت مند مسلمان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مبارک سلسلہ جو بزرگوں کی توجہات کے نتیجے میں شروع ہوا، جس کا صحرا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کے سر بنتا ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ سے نسبت و قربت رکھنے والے منتخب حضرات نے حضرت کی جانب سے جاری کردہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان پروگراموں کو تحریک کی شکل میں جاری رکھا، مضبوطی عطا کرنے کی کوشش کی، اور اس پیغام کو جو اس موقع اسٹیج کے ذریعے دیا جاتا ہے عام سے عام تر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اور پچھلی تقریباً نصف صدی سے اس شمع کو تازگی بخشنے والی شخصیت اور اس جھنڈے کو بلند رکھنے والی شخصیت اور اس نظریے، سوچ اور فکر کو عام کرنے والی شخصیت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کی رہی۔ آج ہم اور آپ اسی عنوان پر اس تاریخی مقام میں مجتمع ہیں جہاں برسہ برس سے اہل ایمان اسی نسبت پر جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پروگرام ہو رہا ہے، حضرات علماء کی تشریف آوری بھی ہو رہی ہے، قرآنی اور نبوی پیغامات بھی پیش کیے جا رہے ہیں، مجلس بھی سجی ہوئی ہے، محفل بھی آراستہ ہے، لیکن ہم سب کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اپنے مقبول حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ، جو ان پروگراموں کی جان ہوا کرتے، بلکہ ان کی جان ان پروگراموں میں اٹکی رہا کرتی تھی۔ کس جذبے کے ساتھ، کس لگن اور تڑپ کے ساتھ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے وہ ان پروگراموں کو جلا بخشتے تھے اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے تھے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آج نگاہیں ان کو تلاش کر رہی ہیں، اور حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی رحلت سے اس میدان میں جو خلا دکھائی دے رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کا پر ہونا ممکن نہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے متعینہ روز و شب گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے جو بڑے تھے، ہم سب کے لیے اکابر کی حیثیت رکھنے والی جو شخصیات تھی، وہ بھی وقت موعود پر دنیا کو خیر آباد کہہ کے تشریف لے گئی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اکابر کی روایات کو زندہ رکھا اور اس کو آگے بڑھایا۔ آج حضرت کی شخصیت اگرچہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تحریک زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، ان کے ذریعے سے پیش کیا جانے والا پیغام زندہ ہے، اور جب تک یہ تحریک و مشن اور پیغام زندہ رہے گا
حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے، اور جو خدمات جلیلہ حضرت والا نور اللہ قدروں نے دین کے حوالے سے انجام دی ہے، باری تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ حضرت کے فراق پر اور جدائیگی پر، وصال پر رنج و غم، الم و افسوس ضرور ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس پر اظہار رضامندی اور صبر کے علاوہ ایک انسان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے جاتے وقت اپنے پیچھے ایسے فعال اور متحرک افراد کی ٹیم چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لے کر حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ محترم، ان کے جانشین حضرت مولانا عبدالباری صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے ان تمام میدانوں میں خدمت کے لیے جو میدان حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی خدمات سے معمور دکھائی دیتے ہیں، منور دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے برادر محترم حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب دامت برکاتہم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور اسی مشن کو عام کر رہے ہیں جس مشن کو حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں عام کرتے رہے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے دیگر صاحبزادہ گرامی اور ٹیم کے کمیٹی کے تمام افراد اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں جس ذمہ داری کے فرائض حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ ادا کرتے رہے۔ تو یہ مقام شکر ہے کہ ایسی جماعت اور ایسے افراد حضرت نے تیار کر دیے جو اس چراغ کو انشاءاللہ جلائے رکھیں گے، اس مجلس کو آراستہ کیے رکھیں گے، اور اس محفل سے فیض رسانی کے سلسلے کو عام رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق باری تعالیٰ ان حضرات کو مرحمت فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت و نیک بختی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایسی دینی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہونے کا موقع مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ وہ پروگرام ہے، وہ محفلیں ہیں کہ جن میں شریک ہونے والے خواتین و حضرات کے قلوب میں جہاں ایک طرف حضرات علماء کرام کے بیانات کو سن کر اللہ کی معرفت کا نور اترتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و عقیدت و محبت دلوں کے اندر سرایت کرتی ہے، وہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و احترام کے جذبات سے بھی انسانی قلوب راسخ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے مقتضیات کیا ہے، اسلام کیا ہے اور اسلام کے مطالبات کیا ہے، قرآن مقدس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمارا اور آپ کا ربط و تعلق کیسا ہونا چاہیے،
اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، کیا گمان ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں جو اس مبارک سلسلے کے ذریعے سامعین تک پہنچتی ہیں، اور سننے والے ان قیمتی باتوں کو سن کر عقیدے کے اندر پختگی کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی صلاح کا احساس ان کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازیں اور ہر اعتبار سے ان کو بامقصد اور مفید بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن انگنت اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اور سرفراز فرمایا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ قابل قدر اور بیش قیمت دولت نعمت ایمان ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی جوہر اس روئے زمین پر بسنے والے انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت انسانیت کو حاصل ہوئی ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن فیض سے وابستگی کے نتیجے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے دعوت ایمان کا فریضہ نبی کریم علیہ السلام نے انجام دی۔ ظلمت و تاریکی اور جہالت کے ماحول میں زندگی گزارنے والی انسانیت کے درمیان ایمان کے انوار پیغمبر علیہ السلام نے بکھیرنے شروع کی۔ نور ایمانی سے دنیا پر چھائی ہوئی ظلمت و تاریکی کو چھانٹنے کا کام سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس مشن میں روز اول سے جو پاکیزہ نفوس شریک رہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قدم قدم پر اللہ کے جن منتخب بندوں کو نبی کریم علیہ السلام کی نصرت کا شرف حاصل ہوا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طبقہ صحابہ میں سے ہر فرد کے ساتھ کامل محبت کا اظہار کیے بغیر نبی پاک علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو واقعتاً پیغمبر علیہ السلام کو اپنی نگاہ میں محبوب ترین شخصیت مانتا ہے، اس کی نگاہ میں پیغمبر علیہ السلام کی درسگاہ میں تیار ہونے والے، آپ کی تربیت میں رہنے والے افراد بھی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فکر و نظریے سے منسلک و مربوط ہونے کے نتیجے میں یہ سوچ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ اسی فکر پر ہم سب کو جینے کی اور اسی فکر پر ہم سب کو مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی عظمت کو، جن کے تقدس کو، جن کی فضیلت کو، جن کی بزرگی کو، جن کی ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے آیات قرآنیہ، جن کو جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی ہے زمانے رسالت سے، تو جن پاکیزہ نفوس کا یہ مقام ہو کہ اللہ رب العزت والجلال ان کی جلالت شان کے سلسلے میں آیات قرآنیہ کو نازل فرماتے ہوں، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان کے علو مقام کو بیان فرما رہی ہو، ان نفوس قدسیہ کی شخصیات کے سلسلے میں، ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں اگر کسی انسان کے دل میں معمولی درجے
تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اپنی عاقبت اور انجام کی فکر کرنی ہوگی، اپنی دنیا اور آخرت کو آباد رکھنے کی فکر کرنی ہوگی۔ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے صاف لفظوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جہاں سراپا ادب کے پیکر تھے، وہیں تقوی، پارسائی، خوف و خشیت کے بھی اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ تو جن کی باطنی کیفیات کو اللہ رب العزت والجلال بیان فرما رہے ہوں، ان مقدس شخصیات پر انگلی کوئی بدنصیب ہی اٹھائے گا، کوئی ایمان والا جرأت نہیں کر سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کے سلسلے میں بھی زبان طعن دراز کر نہ صراحتاً ان کے سلسلے میں گستاخانہ کلمات ادا کر سکتا ہے، نہ اشارتاً ان کے سلسلے میں ایسے کلمات اپنے زبان سے ادا کر سکتا ہے جو سوء ظن اور بدگمانی کے مرادف ہو۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وہ لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، یہ صحابہ کا کردار ہے، سراپا ادب بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کا بھی فیصلہ ہے باری تعالیٰ کی جانب سے، اور اجر عظیم کا گراں قدر بدلے کا بھی اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے قرآن مقدس کی یہی ایک آیت مبارکہ ہوتی تو بھی ہوئے زمین پر بسنے والے کسی انسان کے لیے طبقہ صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نشانہ بنانے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن آپ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے تو اس طرح کی 20 بلکہ 50 آیات آپ کو ملیں گی جن میں صراحتاً یا اشارتاً اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو اور ان کے عظمت شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بشر تھے، انسان تھے، اور بشریت کے ناطے بعض مواقع پر اجتہادی خطاؤں کا اور غلطیوں کا بھی ان سے صدور ہوا ہے، اس لیے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی غلطیوں کے اوپر مصر نہ رہے، جمے نہیں، احساس ہوا تو فوراً اللہ رب العزت والجلال سے توبہ کی، اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی کے طلبگار ہوا۔ اگر اجتہادی طور پر ان سے کسی خطا کا صدور ہوا بھی ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی متعدد آیات میں ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عمومی معافی کا اعلان آیات قرآنیہ کے ذریعے فرما چکے کہ جن سے کبھی کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہو، تو پھر انسانوں میں سے
کسی کی یہ جرأت و ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ طبقہ صحابہ میں سے کسی فرد کے سلسلے میں ادنیٰ درجے کی بھی گستاخی کا مظاہرہ کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ طبقہ صحابہ میں شامل تمام افراد کو پیش نظر رکھ کر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا ہر فرد وہ ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرات مفسرین نے حسنہ کی تفسیر جنت سے فرمائی، بلکہ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت مبارکہ سے حسنہ کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ حسنہ کے مستحق قرار دیے جائیں گے ان پر جہنم حرام ہوگی، یعنی وہ جنت کے مستحق ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے پہلے سے حسنہ مقدر ہو چکا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عذاب نار سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے محفوظ ہوں گے، جنت ان کا مقام ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کا ان کو موقع میسر ہوگا، جب اللہ رب العزت والجلال ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ شہادت دے رہے ہیں، تو پھر کسی غیر نتھو خیرے کو یہ جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں زبان طعن دراز کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر زبان طعن دراز کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے، اور ان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے شیدائیوں پر تبرہ نہ کرے۔ ان کے طریقے زندگی سے، ان کے اعمال و معاملات سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس طبقے کے علاوہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے علم کے زعم میں آ کر، اپنی وسیع معلومات کے زعم میں آ کر نئے شگوفے چھوڑنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور نت نئی باتیں لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی جھوٹی تحقیقات کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدف تنقید و ملامت بناتے ہیں۔ ان کے نشانے پر خاص طور پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہیں، جن کے بارے میں زبان رسالت سے یہ دعائیہ جملے ادا ہوئے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو رہنما بھی بنائیے، ہدایت یافتہ بھی بنائیے، اور ان کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جس شخصیت کے سلسلے میں دعا گو ہو، وہ شخصیت کامیابی کے اعلیٰ پائدان پر نہیں پہنچے گی تو پھر کون پہنچے گا؟ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی سے رد نہیں کی جاتی۔ یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعائیں شرف قبول حاصل کرتی ہیں، اور اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی بناتے ہیں، مہدی بھی بناتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ان برگزیدہ شخصیات کو ہدف تنقید و ملامت بنا کر اپنی عاقبت کو خراب کرنے میں لگے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بے بنیاد اور گستاخانہ سوچ و فکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے معتمد
اور معتبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے عقیدت و محبت اور عظمت و احترام کے جذبات کو راسخ فرمائے، برقرار رکھیں، زندگی کی آخری سانس تک اللہ انہی جذبات کے ساتھ جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب پر، ان کی حیات و خدمات پر، ان کے کردار پر، ان کے طریقے زندگی پر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ مختصر سی رات ہی نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی یہ مختصر سی زندگیاں بھی ناکافی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی زمان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر فرد ہدایت کے ستارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نجوم ہدایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ وہ کون سی صفات تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ مقام بلند ان کو عطا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے بشارت آمیز جملے ان کے سلسلے میں ادا ہوئے۔ اصل پیغام حضرات صحابہ سے محبت کرنے والوں کے لیے، حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والوں کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو محض ذکر پیغمبر اور تذکرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرنے والے نہ ہوں بلکہ تذکروں سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی بھی کوشش کرنے والے ہوں، ان کی فکر و پیغام کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اور انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی کے جو نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں ان نقوش کو اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا اور کس بلندی کے اوپر ان کو فائز کیا تھا آپ جانتے ہیں، لیکن ایک صفت مجموعی طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے حالات پڑھنے سے اس صفت کا مشترکہ طور پر اندازہ ہوتا ہے، وہ فکر آخرت ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عطا فرمایا کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے مقدس جماعت پر اتفاق صحابہ کی، لیکن اس کے باوجود ہر صحابی کے دل میں آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ایسی فکر پائی جاتی ہے اور وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں اس طرح فکر مند دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ان کے حالات کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں سے کہیں تک موازنے کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو بالاتفاق نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ اول ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے خلیل ہوتے۔ فکر آخرت کے حوالے سے اور اپنی ایمانی کیفیات کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ اسلامی تاریخ کے اندر درج ہے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں انسانی جسم کا کوئی بال ہوتا یا میری حیثیت گھاس پھوس کی سی ہوتی جس کو بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ نہ ہونا۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بارہا پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی، اتنے اعلیٰ مقام و مرتبے کے اوپر فائز،
اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن اور بے خوف دکھائی نہیں دے رہے۔ فکر آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں یہ بے چینی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کے احساس سے لرز جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں، اور اپنی اس تمنا کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ابو بکر ایک بال ہوتا جس کو حساب و کتاب کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، محاسبے کے دور سے اس کو گزرنا ہی نہ پڑتا۔ یہ سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم اعمال کے اعتبار سے تہی دامن و خالی ہاتھ ہیں۔ ہم اپنے ایمان میں بھی وہ استحکام اور مضبوطی اور یقین محسوس نہیں کرتے جو سچے ایمان والوں سے مطلوب ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے کبھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا نفس پھول جاتا ہے اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا خالصہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ اور وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی شریعت و سنت کی اتباع میں گزارنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کے احساس سے لرزہ طاری ہو رہا۔ یہی صورتحال خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ طور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جب تلاوت کرنے والے صاحب ان عذاب ربک لواقع پر پہنچے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا گریہ طاری ہوا، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑی شروع ہوئی کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، زمین پر گر گئے، اور بعض روایات کے مطابق غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب حواس سلامت ہوئے تو کہنے لگے کہ کیسے میں بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کے ساتھ حاضری ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اگر میرے بعد جاری رہتا بالفرض تو اس مقام و منصب پر فائز ہونے کے لائق جو شخصیت تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ کیا مقام و مرتبہ ان کا رہا ہوگا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر روز محشر اللہ کی جانب سے انسانوں کی کوئی فہرست تیار ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ اس فہرست میں شامل تمام کے تمام افراد جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو عمر کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ جس ایک فرد کے جنتی نہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہ کہیں عمر ہی تو نہیں۔ اس درجہ آخرت کا فکر ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، جو صاحب السر، جن کو کہا گیا ہے پیغمبر علیہ السلام کے رازداں تھے، منافقین کے نام آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا رکھے تھے، ان سے پوچھتے تھے لجاجت کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہ بتا دیجئے جو نام منافقین کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو بتائے ہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں۔ یہ کیفیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور مقام کیا ہے حضرت عمر کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن عزت کے ساتھ اللہ نے زندگی گزارنے کا موقع ہمیں مرحمت فرمایا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے تذکرے کو سن کر زار و قطار رونے لگتے تھے، اور بعض دفعہ روتے روتے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ کنکریاں بھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی، اور پھر فرماتے تھے ان عمر رضی اللہ عنہ كان حصنا حصینا للاسلام،
يدخلون فيه لا يخرجون منه۔ عمر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو اسلام کے لیے مضبوط قلعے کی حیثیت رکھنے والے تھے۔ ان کی زندگی میں جوگ در جوگ، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنوں کا بازار گرم ہوا اور لوگ ایمان و اسلام کے طوق کو بھی بعض مقامات پر اپنی گردن سے اتارنے لگے۔ فرماتے ہیں فلما مات عمر رضی اللہ عنہ ائتلف الحصن، فلما مات عمر رضی اللہ عنہ ائتلف الحصن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اسلام کے اس مضبوط قلعے میں شگاف پڑ گیا جس قلعے کی حیثیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ جب اس قلعے میں شگاف پڑا تو داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی اور نکلنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم ہے، اور اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ذی الحجہ کی 26 تاریخ میں آپ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، اور جو دعا آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اس دعا کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے قبول فرمایا تھا۔ آپ بکثرت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ اپنی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع مرحمت فرمائیے اور اپنے حبیب کے شہر میں مجھے پیوند خاک بنائے۔ اللہ نے کس انداز میں اپنے حبیب کے عاشق کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ مسجد نبوی ہے، محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر کا آغاز ہے جس میں لمبی قرات کا معمول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رہا ہے۔ دوسری صف میں کھڑا ہوا بدنصیب مجوسی زہر میں گھپے ہوئے خنجر کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے۔ آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ اب نماز کا سلسلہ آگے جاری نہیں رکھ سکتے تو مصلی چھوڑتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ نماز کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور مختصراً نماز کو مکمل فرماتے ہیں۔ وہ بدنصیب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسروں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے جو اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق 13 افراد پر وہ حملہ کرتا ہے جن میں سے 7 جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ زخموں کی تاب نہ لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کی خواہش و تمنا اور آرزو کے مطابق آپ کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں پیوند خاک کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ وصال سے پہلے اپنے صاحبزادہ گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگو اور کہو کہ میرے والد یہاں دفن ہونا چاہتے۔ اجازت طلب کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ اگرچہ میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی کیونکہ یہاں میرے والد گرامی بھی آرام فرما ہے، میرے خاوند بھی نبی کریم علیہ السلام کی شکل میں آرام فرما ہے، ایک جگہ جو باقی تھی میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش سامنے آئی تو میں اپنی خواہش کو ان کی خواہش پر ترجیح دیتی، میں ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں اور ان کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جو مختلف حیثیتوں سے عظمت و احترام کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک کو اسی دن عظمت و احترام عطا فرما دیا تھا
جس دن کائنات عالم کو وجود بخشا گیا۔ آیات قرآنیہ اس پر گواہ۔ عظمت و حرمت اس ماہ مبارک میں پہلے سے پائی جاتی ہے۔ یقیناً بعض تاریخی واقعات اور عظیم سانحۂ شہادت اس ماہ مبارک کے اندر پیش آئے، لیکن اس مہینے کی عظمت و حرمت کا تعلق ان شہادت کے واقعات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے ہی اس ماہ مبارک کو عظمت و احترام کا مقام عطا فرمایا۔ عام طور پر لوگ ماہ محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحۂ شہادت کی مناسبت سے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحۂ شہادت امت کے لیے بہت بڑا المیہ تھا، اور اس پر جتنے بھی درد کا اظہار کیا جائے، افسوس کیا جائے، وہ کم۔ لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک کو عظمت و احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت سے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ ہر سال ان کے یوم شہادت کو یا ماہ شہادت کو سوگ و غم اور ماتم کے طور پر منایا جائے، نوحہ خوانی کی مجلسیں آراستہ کی جائیں، ذکر شہادت سے محفلوں کو آراستہ کیا جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کو سوگ و غم اور ماتم کے طور پر منانے کی اجازت و گنجائش ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا وصال اس امت کے لیے جتنا علم انگیز حادثہ تھا، اتنا علم انگیز حادثہ نہ آپ کے وصال سے پہلے امت کے سامنے رونما ہوا اور نہ اب صبح قیامت تک رونما ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قدم بقدم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے، آپ کے نقوش قدم کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، آپ کے مزاج شناس تھے۔ اگر واقعتاً پیغمبر علیہ السلام کی منشا یہ ہوتی کہ یوم وصال کو سالانہ سوگ غم اور ماتم کے دن کے طور پر منایا جائے تو صحابہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کو سوگ اور غم کے دن کے طور پر منایا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے امت کو جو سبق دیا ہے اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سوگ میں بھی شرعی حدود کو پھلانگنے کی اجازت نہیں دی جائے، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند دنیا سے گیا ہو، اسے تو 4 مہینے 10 دن عدت کے طور پر گزارنے ہوں گے اور اس کے لیے یہ سوگ کے ایام ہوں گے، ورنہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی گنجائش نہیں۔ اگر ہر بڑی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے پر سوگ منانے کی گنجائش ہوتی تو پھر تو سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا باقی بچتا کہ جس میں اسلامی تاریخ میں کسی بڑی شخصیت نے دنیا سے پردہ نہ فرمایا ہو۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت اور ماہ شہادت کو سوگ و غم اور ماتم کے طور پر منانے کی گنجائش ہوتی تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی اسی انداز میں منایا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بڑے دردناک اور مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا، ان کے یوم شہادت کو بھی سوگ اور غم کے طور پر منایا جاتا، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے عقیدے کو اور سوچ و فکر کو درست رکھنا ہے، اور جو لوگ اس محترم مہینے کو سوگ و غم کے طور پر مناتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، نوحہ خوانی کی مجلسیں آراستہ کرتے ہیں، مختلف ناموں سے جلوس نکالتے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے ہمیں
ان کی مجلسوں سے، ان کے پروگراموں سے، ان کی محفلوں سے دوری بنائے رکھنی ہے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو فکر، جو سوچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں ملی ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آخرت کے حوالے سے فکر مند ہے اور اپنے ایمان کے سلسلے میں بے خوف نہیں ہے۔ حضرت محمد ابن ابی ملیکہ تابعی جلیل ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی۔ فرماتے تھے کہ میں 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صحبت میں رہا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا۔ ان 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ صحابی رسول ہونے کے باوجود اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن اور بے خوف نہیں تھے، بلکہ فکر مند رہا کرتے تھے اور اس اندیشے کا اظہار کرتے تھے کہ کہیں کسی ایسے عمل کا ہم سے ارتکاب نہ ہو جائے جس میں نفاق کی، دوغلے پن کی اور دوہرے رویے کی آمیزش و ملاوٹ ہو۔ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کے حوالے سے متفکر و بیدار رہنے کی، خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتیں مصروف عمل ہیں، متحرک و سرگرم ہیں۔ اس فتنے سے لبریز ماحول میں بھی اگر ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے حوالے سے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہوگی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھی اسلامی اور ایمانی ماحول سے مزین و آراستہ کریں، اپنے بچوں کو وہ ماحول دیں، بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے وہ واقف و باخبر ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و عقیدت و محبت کے جذبات ان کے دلوں میں راسخ ہوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر وہ جان نچھاور کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہوں، ایمان کے حوالے سے مستحکم و مضبوط ہو۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہم نسل نو کے ایمان کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کیفیت، فکر آخرت کے حوالے سے قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا رونا آتا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اعمال کے سلسلے میں کیسے جواب۔ فرماتے تھے کہ قبر انسان کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے، جس نے اس منزل کو کامیابی سے پار کر لیا۔ قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کامیابی سے پار کر لیا اس کے لیے بعد والی ساری منزلیں آسان۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا بھی یہی مزاج تھا، اور حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی صفت مترشح ہو کر نکلتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ لمبی لمبی امیدیں مت لگائے رکھا کرو، نفس کے پیچھے مت پڑے رہا کرو، اس لیے کہ لمبی امیدیں لگانا انسان کو فکر آخرت کے حوالے سے غافل کر دیتے۔ جب انسان لمبی آرزوئیں اور امیدیں لگائے گا تو آخرت کی کامیابی کی فکر پھر اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں رہے گی۔ تو مشترکہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے جو صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایمان کے حوالے سے تحفظ کی فکر ہے اور آخرت کے حوالے سے کامیابی اور کامرانی کی فکر ہے، اور یہی بنیادی پیغام ہے ان پروگراموں کا جو سلسلے وار یہاں منعقد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیغامات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.